الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ایک مشرک سے قرضہ لینا۔ کسی صاحب نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کی کیا صورت ہوتی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ ہوتا نہیں تھا، لیکن جب کوئی مسلمان آتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرما دیتے، میں کہیں سے قرض لے کر اسے کھانا کھلا دیتا تھا۔ کوئی ننگا آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرما دیتے، میں ارشاد کی تعمیل کرتا، کہیں سے قرض لے کر اسے کپڑا پہنا دیتا۔ ایک مرتبہ ایک مشرک ملا، اس نے کہا کہ مجھے بہت وسعت حاصل ہے اور ثروت ہے، تم مجھ سے قرض لے لیا کرو۔ میں نے سوچا اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ اب جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہوتا تو میں ارشاد گرامی کی تعمیل کرنے کے لیے اس مشرک سے قرض لے لیتا تھا۔ اس طرح قرض لیتا رہا تو ایک مرتبہ میں وضو کر کے اور اذان دینے کے لیے کھڑا ہو رہا تھا کہ اس مشرک نے آواز دی، اے حبشی! میں ادھر کو متوجہ ہوا، کہا کہ خوب برا بلا کہا اور گالیاں دی، جو منہ میں آیا وہ کہتا رہا، اور کہا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن ہے؟ میں نے کہا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ وہ مشرک کہنے لگا کہ 4 دن باقی ہے، مہینے کے ختم تک اگر قرض نہیں آیا تو میں تجھے غلام بنا لوں گا، پہلے کی طرح بکریاں چراتا پھرے گا۔ اب پورا دن میرا رنج اور صدمے کے ساتھ گزرا، شام ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز ہوتی ہے، میں تنہائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کے پاس بھی قرض ادا کرنے کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس کوئی انتظام ہے، اور وہ شخص مجھے ذلیل کرے گا، اس لیے اگر آپ کی اجازت ہو، آپ اجازت مرحمت فرما دیں تو جب تک انتظام نہیں ہو میں کہیں چلا جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر میں گھر پہنچا اور سفر کی تیاری کی، ایک تلوار لی اور ایک ڈھال لی میں نے، اور جوتے سنبھالے، اور صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہی سامان سفر تھا کہ ایک شخص آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلو۔ میں وہاں پہنچتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیکھا میں نے کہ 4 اونٹنیاں سامان سے لدی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا، بلال اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قرض کا انتظام کر دیا۔ پھر فرمایا کہ یہ اونٹنیاں تمہارے ذمے ہیں، اس سے قرض ادا کرو۔ میں نے ان کو سنبھالا اور قرض ادا کیا۔
شام کو دوسرے دن عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرض ادا ہو گیا؟ میں نے کہا جی ہاں قرض ادا ہو گیا۔ اور کچھ مال بچا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں بچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے بھی تقسیم کر دو، اور آپ نے مسجد میں قیام فرمایا کہ جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے میں گھر جانے کا نہیں۔ دوسرے دن شام کو عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ تقسیم ہو گیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مند آئے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہی قیام فرمایا کہ جب تک یہ مال رہے میں گھر نہیں جا سکتا۔ پھر دوسرے دن سارا مال تقسیم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں، اگر میری موت آئے اس حال میں آئے کہ یہ مال میری ملک میں نہ رہے۔ اللہ والوں کی خواہش رہتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء علیہ السلام کے امام الانبیاء ہیں، سردار ہیں، اور اولیاء کے سرتاج ہیں، آپ کی خواہش کیوں نہ ہو۔ اسی قسم کا واقعہ ہے کہ ہمارے بزرگوں میں شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہر چیز، کپڑے وغیرہ جو کچھ تھے، آخر وقت میں اپنے خادم خاص شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیے، اور فرمایا کہ اب میں تو تم سے مستعار لے کر پہن لیا کروں گا۔ شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا بھی یہی معمول تھا کہ رات کو ان کے پاس جو روپیہ پیسہ ہوتا وہ کسی قرض خواہ کو دے دیتے کہ جھگڑے کی چیز میں اپنے پاس نہیں رکھتا ہوں۔ ایسے اللہ والوں کے ہزاروں واقعات ہیں کہ وہ مال سے محبت نہیں رکھتے ہیں، ایسے سینکڑوں واقعات ملتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔